وہ جو لیٹر پڑھنا چاہتے تھے وہ گیم چینجر لیٹر کیا تھا جس کے بعد صورتحال بدلی، اس لیٹر کا متن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ لیٹر میں آپ کے سامنے پہلے بھی اس کے پوائنٹس رکھ چکا ہوں۔ یہ صوبائی الیکشن کمشنر سعید گل صاحب کا لیٹر ہے جو انہوں نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب پولیس کو لکھا ہے، اور اس پہ آپ نے لائیو دیکھا ہوگا جہاں پہ آپ نے پروسیڈنگ اگر دیکھی کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ بھئی آپ نے یہ لیٹر لکھا تھا صوبائی الیکشن کمشنر نے آئی جی کو اور چیف سیکرٹری نے، اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا۔ اور یہ لیٹر بہت ہی خطرناک لیٹر ہے، اور یہ لیٹر پی ٹی آئی کے حق میں سب سے بڑی گواہی ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف سیکرٹری ہیں پنجاب کے، ان کو آئی جی پنجاب پولیس ان کو اور پنجاب حکومت کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ دینے کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو حکم تھا اس پر کنٹمپٹ اپلیکیشن کی سماعت تھی۔ دیکھیں اس کے سب سے کچھ عام پہلوؤں پر بات کریں گے، باقی تو آپ نے لائیو دیکھا اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیزیں لائیو ہیں اور یہ تاریخ کا حصہ بن رہی ہیں کہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ کس طرح کی صورتحال ہے، کہ پورے پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ اور چیف جسٹس پاکستان نے آج بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ وہ میڈیا نہیں دیکھتے، حالانکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کئی ایسے کیسز موجود ہیں جس میں انہوں نے 100 موٹو لیا، اور وہ 100 موٹو پی ٹی آئی کے خلاف تھے، عمران خان کے خلاف تھے، اور وہ سارے 100 موٹو میڈیا کو دیکھ کر انہوں نے لیے تھے۔ آج وہی قاضی فائز صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا۔ قاضی فائز صاحب نے جو فیض آباد دھرنا کیس ہے اس میں انہوں نے ایک بات کی تھی جس میں قاضی صاحب نے کہا تھا، ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا، اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے میں یہ برائیاں ہیں، میں یہ برے کام کرتا ہوں، لیکن ایک کام میں آپ کے کہنے پر چھوڑ سکتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور سچ بولنا شروع کر دو۔ تو اس پہ قاضی فیصل صاحب نے بہت دلائل دیے تھے کہ جناب جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ اب بتائیں پورے پاکستان کے لوگوں نے آج دیکھا ٹی وی چینلز کے اوپر کہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا، اور ان کی اپنی ججمنٹس موجود ہیں، ان کے اپنے 100 موٹو موجود ہیں کہ میں نے اخبار میں پڑھا کہ پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز دیے گئے ہیں۔ انہوں نے ایک 100 موٹو لیا جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کنونشن سینٹر میں خطاب کر رہا تھا بطور پرائم منسٹر، جو کہ وہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ کئی چیزیں ہیں جو انہوں نے میڈیا کو دیکھ کر، اور یہاں تک کہ وہ سوشل میڈیا بھی اتنا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فیض آباد دھرنے کیس میں کہا کہ ایک صاحب یوٹیوب پہ بیٹھ کے انٹرویو میں یہ باتیں کر رہے تھے، اور یوٹیوب پہ ابصار عالم صاحب بات کر رہے تھے، اس میں وہ انہوں نے کیا۔ تو قاضی صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اس سے لوگوں کا عدالتوں پر سے اعتماد اور زیادہ کم ہوگا۔ سوالات اٹھیں گے کہ ایک قاضی کو جو ہے وہ سچ بولنا چاہیے، اور کیا چیف جسٹس پاکستان جو اس منصب پر سب سے بڑے منصب پر بیٹھے ہیں پاکستان کے، انہوں نے کیا غلط بیانی کی، یہ وہ سوال ہے۔ دیکھیں یہ جب کنٹمپٹ کی اپلیکیشن فائل ہوئی تھی تو بدھ کے روز انہوں نے کہا تھا جو سردار طارق مسعود صاحب قائم مقام چیف جسٹس پاکستان تھے کہ کل ہم آپ کی درخواست لگا دیں گے۔ پھر جمعرات کو سپریم کورٹ بند ہو گئی اور چھٹی پہ چلے گئے، عدالت بند کر دی۔ پھر جمعے والے دن عدالت بند، چھٹی، تالے۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ قاضی صاحب آتے ہیں، سوموار کو نہیں لگاتے، منگل کو قاضی صاحب کیا کرتے ہیں، نواز شریف کا کیس رکھ دیتے ہیں۔ وہ بہت انپورٹنٹ تھا، تایات نائلی والا معاملہ۔ وہ نواز شریف کا کیس اس لیے ہے کہ اس کے بینیفیشری سب سے بڑے نواز شریف ہیں، جو چنتخب ہیں، جو سلیکٹڈ ہیں، جو سپر لاڈلا ہے، جس کو لایا گیا ہے، جس کو بری کروایا گیا ہے، جس کے لیے ساری یہ فیلڈ جو ہے وہ سیٹ کی گئی ہے، جس کے خاطر جس کو مسلط کرنے کے لیے پاکستان کی تاریخ کے بدترین الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جس کو مسلط کرنے کے لیے جو ہے وہ پکڑ دھکڑ، ظلم، زیادتی، جبر، خواتین کے اوپر ہاتھ ڈالنا، یہ یعنی 8-10 چیزیں ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوئی ہیں کہ کاغذات نامزدگی اس طرح سے کبھی نہیں چھینے گئے، کاغذات نامزدگی لے کے باہر آتے ہوئے لے کر پھاڑے کبھی نہیں گئے، پھر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے آنے والے وکلا کو کبھی نہیں اٹھایا گیا، امیدواروں کو کبھی نہیں اٹھایا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسی چیزیں نہیں ہوئی۔ پھر اسی طرح سے ریٹرننگ آفیسر کی ٹیبل سے کبھی کاغذات نامزدگی پاکستان کی 76-77 سالہ تاریخ میں نہیں اٹھائے گئے۔ پھر تائید کنندہ، تجویز کنندہ کے گھروں پہ چھاپے نہیں پڑے، ان کے آر او آفس میں آتے ہوئے ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، آر او آفس کے دفتر سے ان کو نہیں اٹھایا گیا۔ پھر 90% سب سے پاپولر پارٹی کے 90% لوگوں کے کاغذات نامزدگی کبھی مسترد نہیں ہوئے۔ پھر کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے آرڈر جاری نہیں ہوئے۔ پھر وہ آرڈر جاری ہوئے ہیں تو وہ آرڈر لے کر جب آ رہے تھے کہ ہائی کورٹ میں ریٹ کریں تو ان آرڈرز کو لے کے پھاڑ دیا گیا۔ یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں، یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن قاضی صاحب سب اچھا، سب اوکے، وہ کہہ رہے تھے نہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ اسپیسیفک الزام نہیں لگا رہے۔ بھائی پورا پاکستان جانتا ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے، اگر نہیں پتا تو وہ قاضی صاحب کو نہیں پتا کہ وہ میڈیا نہیں دیکھتے۔ وہ میڈیا دیکھیں بھی تو میڈیا پہ اب آتا کیا ہے، میڈیا دکھاتا کیا، سارے چینل کمپرومائز ہیں تقریباً۔ اب آ جائیں، لطیف کھوسہ صاحب نے 7-8 مرتبہ لائیو پروسیڈنگ میں جا کر دیکھیں، 7-8 مرتبہ وہ جو لیٹر پڑھنا چاہتے تھے وہ گیم چینجر لیٹر کیا تھا جس کے بعد صورتحال بدلی، اس لیٹر کا متن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ لیٹر میں آپ کے سامنے پہلے بھی اس کے پوائنٹس رکھ چکا ہوں۔ یہ صوبائی الیکشن کمشنر سعید گل صاحب کا لیٹر ہے جو انہوں نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب پولیس کو لکھا ہے،
اور اس پہ آپ نے لائیو دیکھا ہوگا جہاں پہ آپ نے پروسیڈنگ اگر دیکھی کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ بھائی آپ نے یہ لیٹر لکھا تھا صوبائی الیکشن کمشنر نے آئی جی کو اور چیف سیکرٹری نے، اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا. اور یہ لیٹر بہت ہی خطرناک لیٹر ہے اور یہ لیٹر پی ٹی آئی کے حق میں سب سے بڑی گواہی ہے. اور دیکھیں آپ اس لیٹر میں دیکھیں کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ انہوں نے لیٹر لکھا اور اس میں کہا انہوں نے کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور جو ان کے اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران ہیں وہ انہوں نے کہا کہ وہ جانبدار ہیں، وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. یہ انہوں نے واضح طور پر اپنے لیٹر میں لکھا. اور انہوں نے کہا کہ تمام امیدواروں کو کاغذات نامزدگی وصول کرنے اور جمع کرانے کے لیے بلا امتیاز جو ماحول ہے وہ سازگار اس وقت نہیں ہے، وہ فراہم نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ سازگار ماحول دیا جائے تمام امیدواروں کو بلا امتیاز. انہوں نے مزید کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، ان سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں. انہوں نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب سے کہا کہ فوری طور پر صورتحال کو ٹھیک کریں. اس کے لیے آپ جو ہے وہ لیٹرز لکھیں اپنے ماتحت لوگوں کو، ان کو کہیں کہ وہ ایسے نہ کریں. انہوں نے مراسلے میں مزید کہا تھا کہ صوبے کے ہر ضلع سے ملنے والی درخواستوں اور میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس اہلکاروں کے خلاف انتخابی امیدواروں بالخصوص پی ٹی آئی کے امیدواروں سے نہ صرف ریٹرننگ افسران کے دفاتر کے باہر بلکہ اندر بھی کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے اور ان کی تلاشی لی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک فلڈ گیٹ کھل گیا ہے، ایک سیلاب امٹ آیا ہے درخواستوں کا پورے پنجاب سے جو میرے پاس آ رہے ہیں. صوبائی الیکشن کمشنر لکھ رہا ہے اور یہ اس نے کاپی پر اطلاع یہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بھی لکھا تھا. اور یہی سپریم کورٹ کے جج محمد علی مظہر صاحب پوچھتے رہے کہ جناب آپ کو بھی انہوں نے لیٹر لکھا تھا، آپ نے اس میں کیا کیا؟ تو آپ کا اپنا لیٹر ہے. اور قاضی صاحب نے یہ لیٹر پڑھ رکھا تھا. پورے پاکستان کے لوگ دیکھ سکتے ہیں لائیو جا کر کہ قاضی صاحب یہ لیٹر لطیف کھوسر صاحب کو نہیں پڑھنے دے رہے تھے. ہاں پی ٹی آئی کے 2 بلنڈرز بھی ہیں، وہ آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ 2 بلنڈرز کیا ہیں جو پی ٹی آئی کے آج ہمیں نظر آئے. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں صوبائی الیکشن کمشنر کہ مذکورہ واقعات انتخابی قوانین بالخصوص آئین کے آرٹیکل 218 کی ذیلی آرٹیکل 3 اور الیکشن کمیشن کی ہدایات کی خلاف ورزی ہے، الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. خود صوبائی الیکشن کمشنر یہ لکھ رہا ہے کہ آئین وائلیٹ ہو چکا ہے اور قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کیا ہوا ہے آپ تو بتا ہی نہیں رہے کوئی اسپیسیفک چیز. اور بھائی صوبائی الیکشن کمشنر لکھ رہا ہے کہ آئین وائلیٹ ہو گیا ہے. صوبائی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ آرٹیکل 218 وائلیٹ ہو گیا ہے، آرٹیکل 220 وائلیٹ ہو گیا ہے، الیکشن ایکٹ وائلیٹ ہو گیا ہے، الیکشن کمیشن کی ڈائریکشنز وائلیٹ ہو گئی ہیں. یہ صوبائی الیکشن کمشنر لکھ رہا ہے جو پورے پنجاب کے الیکشن کو ہیڈ کر رہا ہے. وہ صوبائی الیکشن کمشنر لکھ رہا ہے اور قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب اوکے ہے، سب اچھا ہے، الیکشن کمیشن زبردست، گڈ جاب، ویل ڈن، کیا بات ہے. اور ان کے قاضی صاحب کے ہیرے یہ آروز، یہ قاضی صاحب کے ہیرے ہیں جن کو اسکندر سلطان راجہ صاحب نے لگایا، لاہور ہائی کورٹ نے معطل کیا اور پھر قاضی صاحب نے ان کو بحال کیا. اس کے بعد انہوں نے لکھا الیکشن جو صوبائی الیکشن کمشنر ہے کہ اس ضمن میں دفتر جو میرا آفس ہے یعنی صوبائی الیکشن کمشنر کا، اس نے آپ کے اور آپ کی متعلقہ اتھارٹیز کے دفاتر کو متعدد بار لکھا ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کریں، لیکن اب تک کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے اور آئین و قانون کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بددستور جاری ہے. جیسا اچھا یہاں پہ ایک لمحے کے لیے ہم رکتے ہیں. قاضی صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ جناب یہ تو آپ 24 کا لیٹر پڑھیں، الیکشن کمیشن نے 26 کو کہا ہے کہ سب اوکے ہو گیا ہے، لیول پلینگ فیلڈ دے دی ہے، اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جناب ہم نے لیٹر سب کو لکھے اور سب اوکے ہو گیا ہے. مجھے بتائیں اگر 26 کو سب اوکے ہو گیا ہے تو 24 کو جو صوبائی الیکشن کمیشن لیٹر لکھ رہا ہے اس لیٹر کے مطابق جو آئین کو وائلیٹ کرنے والے ہیں، جو قانون کو وائلیٹ کرنے والے ہیں، ان میں سے کتنے کے خلاف ایف آئی آرز ہوئی ہیں؟ ڈسکا میں تو آپ بڑے اچھل کے آ رہے تھے، رات ساری آپ چیف الیکشن کمیشنر بیٹھ کے اور جا کے کالز کرتے رہے کیونکہ وہاں نون لیگ کا معاملہ تھا. انہوں نے چند پولنگ اسٹیشنز کا کہا تھا کہ ان کو وہ کر دیں، وہاں پہ دوبارہ گنتی کروا دیں، انتخابات کروا دیں، اور صوبائی چیف الیکشن کمیشن کا نہیں پورا الیکشن ڈسکا کا دوبارہ ہوگا، اور کیا کچھ نہیں کیا تھا، کنٹیمپٹ فلانا ڈھینگنا. اس کے بعد آپ آگے آ جائیں. اس نے لکھا صوبائی الیکشن کمشنر نے کہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کاغذات نامزدگی وصول اور جمع